بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسم ایجوکیشن سینٹر کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارسم ایجوکیشن سینٹر کے یوٹیوب چینل پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بار پھر آپ کے لیے لے کے آئے ہیں سب انسپیکٹر کے جو انٹرویو چل رہے ہیں ان میں ملتان ریجن کا مکمل انٹرویو ایکسپیرینس۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ بھی اپنا انٹرویو ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر چلنے والے نمبر پر رابطہ کر کے اپنا انٹرویو ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی ناظرین، یہ سب انسپیکٹر انٹرویو ایکسپیرینس ہے ملتان ریجن کا۔ تو یہ انٹرویو نمبر 13 ہم اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے مکمل انٹرویو ایکسپیرینسز ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، تو جن بھائیوں نے وہ نہیں دیکھے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ ان کی مکمل رہنمائی ہو سکے۔ ان کے ویڈیو کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو السلام علیکم، میرا انٹرویو تھا مورخہ 21/4/2022 کو ملتان ریجن میں۔ پینل کے ہیڈ تھے اسلم خان صاحب۔ سب سے پہلے انہوں نے میرا انٹروڈکشن لیا، تو میں انٹرو دے ہی رہا تھا تو انہوں نے انٹرپٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ڈسٹرکٹ کھانے وال بتایا ہے، تو کھانے وال میں ایک کیس ہوا تھا توہین قرآن کا، اور پھر لوگوں نے اس بندے کو قتل کر دیا تھا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ قانون ہے، اس بارے میں لوگوں کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ تو اس طرح میں نے باتیں بتائیں۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ قانون کون سا ہے، تو میں نے قانون کے بارے میں بتایا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ مولانا طارق جمیل بھی اسی علاقے سے ہیں اور وہ ساری دنیا میں تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن ان کے اپنے علاقے میں ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس بارے میں بھی ہماری آپس میں تفصیل سے بات ہوئی۔ میں نے اپنے پوائنٹس دیے، انہوں نے اپنے پوائنٹس دیے، اس طرح سے کافی بات چیت ہوئی۔ تو پھر وہ کہتے کہ اچھا پولیس کو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے کہا کہ پولیس کو فوری ایکشن لیتے ہوئے ایسے بندے کو گرفتار کرنا چاہیے اور عدالت میں پیش کر دینا چاہیے۔ تو اس کے بعد چونکہ میری ٹرانسکرپٹ ان کے پاس موجود تھی، تو اس میں سے ایک سبجیکٹ تھا کمیونیکیشن سکل کا، تو انہوں نے وہ دیکھا، تو وہ کہتے کہ کمیونیکیشن سکل کی ٹائپس بتاؤ۔ تو میں نے بتائیں فارمل اور انفارمل، تو کہتے اس کے علاوہ اور بھی ہیں، تو میں نے بتایا وربل اور نان وربل بھی ہیں، اور ساتھ میں پھر میں نے سائن لینگویجز کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ بھی ایک کمیونیکیشن سکل ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا 5 ہیومن رائٹس بتائیں، تو میں نے انہیں وہ بتائے۔ تو پھر کہتے کہ پولیس کون سا ہیومن رائٹ وائلیٹ کر رہی ہے اس وقت؟ تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ پولیس ٹارچر کرتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آئی سی ٹی کیا ہے؟ تو اس کا تو مجھے کنفرم نہیں تھا پہلے تو، کیونکہ آئی سی ٹی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کو بھی کہتے ہیں جو ہمارا دارالحکومت ہے۔ تو پھر چونکہ میری جو ڈگری تھی وہ تھی کمپیوٹر کے ریلیٹڈ، تو میں نے وہ بتایا کہ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہوتی ہے یہ، تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے ممبر کی طرف ریفر کیا، انہوں نے کہا کہ پولیس میں کرپشن ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، چند ایک عناصر ہیں جو کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے نہیں جی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ پولیس میں بہت کرپشن ہے۔ تو اس پر بھی پھر ہماری کافی ڈیبیٹ ہوئی آپس میں، اور پھر اسلم خان صاحب نے دوبارہ انٹرپٹ کیا کہ جو ریڈی بان ہے وہ بھی کرپشن کرتا ہے۔ تو میں نے اس کے بارے میں اپنے پوائنٹس دیے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ جو ایلن مسک ہے اور مارک زکربرگ ہیں یہ کون ہے؟ تو میں نے ایلن مسک کے بارے میں بتایا اور مارک زکربرگ کے بارے میں بتایا۔
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو جیف بیزوس ہے وہ کون ہے. تو میں نے اس کے بارے میں بتایا کیونکہ یہ میری ڈگری آئی ٹی کی تھی، تو اس لیے وجہ سے انہوں نے مجھ سے یہ ای کامرس اور یہ سوشل میڈیا وغیرہ، یہ مارک زکربرگ جو ہیں یہ فیس بک کے اونر ہیں. اس کے بعد ایلن مسک جو ہیں وہ ان کی ٹیسلا کمپنی ہے گاڑیوں کی. اس کے علاوہ ان کے اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں. تو جیف بیزوس جو ہیں وہ ان کے پاس یہ جو علی بابا اور یہ جو آن لائن ای کامرس اسٹور ہے یہ اس کے مالک ہیں یہ. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا پولیس میں آئی ٹی کا استعمال کیسے ہے. تو میں نے اس بارے میں پھر اپنے لحاظ سے دلائل بہت زیادہ دیے. تو اس کے بعد جو تیسرے ممبر تھے انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال، قائد اعظم اور سر سید احمد خان کے علاوہ کوئی شخصیت بتائیں جس کے بارے میں بات کریں ہم. تو میں نے مولانا ظفر علی خان کے بارے میں بتایا. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں دفن ہے. تو یہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آیا، اس لیے میں نے سوری بول دیا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ایلن مسک نے ریسنٹلی کوئی کام کیا ہے. میں نے کہا جی سر، اس نے ٹویٹر کو خریدا ہے. یہ سوشل میڈیا ویب سائٹ ہے، پلیٹ فارم ہے ایک. تو انہوں نے کہا کہ کتنے کا خریدا ہے. تو میں نے قیمت بتائی $44 بلین. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ ابھی کچھ دن پہلے پاکستان کے ایک بندے کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا ہے، وہ کون ہے. تو وہ میں نے بتایا کہ جی سر، اخوت فاؤنڈیشن کے ہیڈ ہیں جنہوں نے مائکرو فنانس کا کام شروع کیا ہوا ہے، تو ان کو نامزد کیا. انہوں نے کہا نہیں ان کا نام بتاؤ مجھے. تو نام اس وقت مجھے نہیں تھا آتا، تو اس لیے میں نے سوری بول دیا. اس کے بعد ایس پی صاحب نے فزیکل ریمانڈ اور جوڈیشل ریمانڈ کے بارے میں پوچھا. تو وہ میں نے ان کا فرق بتایا. اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یہ کتنے دن کا ہوتا ہے. تو میں نے دونوں میں فرق اور اس میں ساتھ ان کو بتایا یہ 15 دن کا ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے پولیس میں ریفارمز کے بارے میں پوچھا کہ کون کون سی ریفارمز ہونی چاہیے. تو میں نے وہ اپنے لحاظ سے ان کے جو بھی پوائنٹس تھے وہ میں نے بتائے کہ یہ ریفارمز ہونے چاہیے. تو پھر وہ کہتے کہ پولیس میں جو ایف آئی آر ہوتی ہے یہ قابل دست اندازی ہے، یہ نہ قابل دست اندازی ہے. تو میں نے کہا کہ پولیس میں ایف آئی آر جو ہوتی ہیں یہ کیسز کے حساب سے ہوتی ہیں. کچھ کیسز ہوتی ہیں جو قابل دست اندازی ہوتی ہیں اور کچھ کیسز ہوتی ہیں جو ناقابل دست اندازی ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے پھر ایف آئی آر کاٹ کے تو پھر وہ جو بھی پولیس اپنی کارروائی کرتی ہے. تو میں نے ساتھ ہی ان میں فرق بھی بتا دیا سارا. تو اس کے بعد وہ کہتے کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. میں نے شکریہ ادا کیا اور باہر آ گیا. تو ناظرین، اگر آپ بھی اپنا انٹرویو ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کر کے اپنا انٹرویو ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. تو لاسٹ پہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ فیوچر میں بھی ہماری طرف سے اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں.